یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لك حتی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک حتی نر اللہ جہرتاً جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا طور پر نہ دیکھ لیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو تم کو ایک چیخ نے ایک کڑک نے آ پکڑا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ سارے مناظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ کا نزول کیا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ اس لیے تاکہ تم کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو میں نے تم کو عطا کیا ہے وَمَا ظَلَمُونَا اور ہم نے تمہاری جانوں پر ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ گزشتہ کے سبق میں آپ کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان کی قوم میں ایک شخص جس کا نام سامری تھا اس نے بچڑا بنا کر کے قوم کو گمراہ کر دیا اور قوم نے اس کی پرستش شروع کر دی جس کے نتیجے میں ہزاروں بنی اسرائیل قتل ہوئے توبہ کے لیے اور پھر قتل و قتال کے بعد توبہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کو معاف کیا اور اس معافی کے بعد دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور سے واپس آ کر کے ان کو تورات پیش کی اور بتایا کہ یہ اللہ کی جانب سے منزل ایک کتاب ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کی کتاب ہے، ایسا کیجئے کچھ اس طرح انتظام کیجئے تاکہ اللہ خود ہم سے کہہ دے کہ ہاں یہ ہماری کتاب ہے تو ہم مان لیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا۔ بنی اسرائیل میں سے ان 70 لوگوں کو جو بڑے لوگ تھے بزرگ لوگ تھے ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے انتخاب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو لے کر کے کوہ طور پر گئے اور وہاں اللہ رب العزت سے یہ درخواست کرتے ہیں تو اللہ کی جانب سے ایک آواز آتی ہے جس میں قوم بنی اسرائیل کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، تم ان کی نبوت کا اقرار کرو اور اس کتاب پر یقین رکھو، اس کی تلاوت کرو، یہ تمہیں دی گئی ہے تاکہ تمہارے اندر انسانیت آ جائے اور تمہیں انسانیت کی تعلیم سکھلائی جا سکے۔ چنانچہ اس قوم نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آواز تو ہم نے ضرور سن لی کہ اللہ کہہ رہا ہے، ایک آواز تو آ رہی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن کون بول رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہے نا، ممکن ہے کوئی آدمی چھپ کر کے کہیں سے بول رہا ہو، اس لیے ہمیں تو ہمارا دعویٰ تو اب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس وقت مانیں گے جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ صاحب تفسیر جلالین نے تفسیر کی ہے حتی نر اللہ جہرتاً عیاناً، ہم حتیٰ کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو دیکھنے کی سخت اور طاقت نہیں رکھ سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی شان میں انہوں نے گستاخی کی اور اس گستاخی کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق آسمان سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے ان تمام بنی اسرائیلیوں کو جلا کر کے خاک کر دیا، اور دوسری روایت کے مطابق ایک چیخ ان پر حضرت جبریل علیہ السلام نے
ماری جس کی بنا پر ان کے کان پھٹ گئے، دل پھٹ گئے اور یہ لوگ مر گئے، اور ایک روایت کے مطابق ایک ان پر بجلی آ پڑی جس کی بنا پر یہ سب کے سب وہیں پر مر گئے۔ اور مرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ سارے مناظر تم دیکھ رہے تھے، یعنی جب قوم بنی اسرائیل نے انکار کیا اور اللہ کو دیکھنے کے لیے، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے لیے اللہ کو دیکھنے کی شرط لگائی، تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک آگ بھیجی۔ جب وہ آگ نازل ہو رہی تھی، ان لوگوں کو جلا رہی تھی، تو اپنے جلنے کے مناظر کو یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یا پھر ان پر جو موت آئی ہے اس موت کے اثرات کو یہ لوگ پہلے سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ سارے مناظر اور حالات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان 70 لوگوں کو لے کر کے گئے تھے اپنی قوم سے، اور قوم کے منتخب اور چنندہ لوگ تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبراہٹ کا شکار ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ اے اللہ، اے پروردگار، یہ 70 لوگ جو بنی اسرائیل کے منتخب اور چنندہ لوگ ہیں، اگر یہ مر گئے اور میں اکیلا قوم میں واپس گیا تو قوم کے لوگ مجھے تانا دیں گے اور کہیں گے کہ موسیٰ نے کسی سازش کے تحت ہمارے آدمیوں کو مارا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ مستقل اللہ کی بارگاہ میں عجز و ندامت کرتے رہے، اللہ کے سامنے روتے رہے، تو اللہ رب العزت نے ایک دن اور ایک رات گزر جانے کے بعد ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پہلے تو یہ لوگ مر گئے جب انہوں نے شرط لگائی حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں گے تب آپ پر ایمان لائیں گے، تو اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، اور ان پر موت جو طاری رہی وہ ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے تک یہ لوگ مردہ رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی دعا کے بعد حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی بارگاہ میں شدت سے دعا کی تو ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں زندہ کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے، اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہتے ہو؟ شاید تم نے دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوتا ہو۔ تم مر چکے تھے اور مرنے کے حالات کو تم نے دیکھا تھا، اپنے آپ کو آگ میں جلتے ہوئے تم نے دیکھا تھا، اس کے بعد تمہاری موت آ گئی اور موت کے بعد اللہ نے پھر تمہیں زندہ کیا ہے۔ یہ تمہارے نبی کی دعاؤں کا صدقہ اور ثمرہ ہے، ورنہ کہاں تم ہو؟ اللہ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی ایک تفسیر کے مطابق مفسر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لعلکم تشکرون کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ جو مرے تھے یہ اپنی زندگی پوری ہونے سے پہلے نہیں مرے تھے، ابھی ان کی دنیا میں ان کا وقت پورا نہیں ہوا تھا، نہ ان کا رزق پورا ہوا تھا، نہ ان کا وقت پورا ہوا تھا، اسی لیے وقتی طور پر ان پر موت طاری کر دی گئی اور اس کے بعد ان کو زندہ کیا گیا لعلکم تشکرون، تاکہ یہ لوگ اپنے رزق کو پورا کر لیں اور اپنی ما بقیہ زندگی کو پورا کر لیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ قوم بنی اسرائیل یہ جو قوم ہے، اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ قوم عمالقہ سے جہاد کرو۔ قوم عمالقہ کے لوگ بہت لمبے چوڑے طاقتور ہٹے کٹے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے نجات پالی تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم اپنی پرانی بستی میں جاؤ، اور قوم عمالقہ چونکہ وہاں پر بس گئی ہے، آباد ہو گئی ہے، ان سے جہاد کرو جا کر کے، اور تم جب جہاد کرو گے میں تم کو فتح دوں گا، اس فتح کے نتیجے میں تم اپنی بستی کو حاصل کر سکتے ہو اور وہاں دوبارہ رہ سکتے ہو۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کے اس وعدے پر اپنے نبی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب قریب بستی کے قریب پہنچتے ہیں تو پہلے عمالقہ کے کچھ حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس قوم کے جب حالات معلوم کیے تھے تو ان کو پتا چلا کہ قوم عمالقہ کے جو لوگ ہیں وہ نہایت ہی فربا اور موٹے جسم والے ہیں، نہایت ہی لمبے چوڑے ہیں اور بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے گھبرا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ کے فرمان کی اور اللہ کے وعدے سے انہوں نے انکار کر دیا، پیچھے ہٹ گئے۔ تو
تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک سزا دی. وہ سزا یہ تھی کہ جب یہ لوگ اس میدان کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے, یعنی جہاد کرنے سے انکار کر دیا, تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایک سزا یہ دی کہ ایک ہی میدان میں 40 سال تک قید ہو گئے. مفسرین لکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک یہ لوگ سفر کرتے تھے, اور سفر کرنے کے بعد شام کو ایک جگہ آرام کے لیے پڑاؤ ڈالتے تھے, اور صبح کو جب آنکھ کھلتی تھی تو اسی جگہ جا کر کے پہنچ جاتے تھے جس جگہ صبح سے چلے تھے. چنانچہ یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا, اور اس دوران ایسے میدان میں ان کو قید کیا تھا جہاں پر سائے کے لیے کوئی درخت نہیں تھا, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, پانی کے لیے کوئی چشمہ وہاں پر نہیں تھا, پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا, روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا, الغرض کوئی بھی چیز مہیا نہیں تھی. جب یہ لوگ زیادہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی. چنانچہ وقت کے نبی نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے کھانے کا نزول فرما. چنانچہ ان کے لیے کھانا نازل ہوا. سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے ظللنا علیکم الغمام, تیز دھوپ کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے تو نبی نے دعا کی, اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ایک نور کا ستون قائم فرمایا جس کی بنا پر سب سایہ ہو گیا, اور بنی اسرائیلیوں پر ایک ابر, ایک بادل سا آ گیا جس کی بنا پر دھوپ سائیڈ ہو گئی اور ان کے سروں پر سایہ ہو گیا. اس سائے کو اللہ فرماتا ہے ظللنا علیکم الغمام, ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا, بادلوں کا سایہ کیا. وانزلنا علیکم المن والسلوى, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی تو نبی نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے من نازل کیا. من کہتے ہیں ایک مخصوص قسم کے حلوے کو جو گوند کی شکل کا ہوتا ہے. جس طریقے سے درختوں پر گوند جم جاتا ہے, اسی طریقے سے گوند کی شکل کی کوئی دوسری چیز جمتی ہے درختوں پر جس کو ترنجبین کہتے ہیں. یہ من اور سلوا ترنجبین نازل ہوا کرتا تھا اور یہ درختوں پر بکثرت چپک جایا کرتا تھا, تو بنی اسرائیل اس کو لے لیا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے. اور اللہ نے جمع کرنے سے منع کیا تھا, اور ان لوگوں کے اندر ایک بری عادت یہ تھی کہ اس کو جمع بھی کر لیتے تھے. چنانچہ پہلے من کھاتے رہے, یعنی ترنجبین کھاتے 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 کھاتے, اب چونکہ میٹھا تھا ایک ہی چیز کو آدمی کب تک کھائے, آخر دل بھر جاتا ہے, نہیں دل کرتا ہے کہ ہم اسی چیز کو روزانہ کھائیں. روزانہ دال دھپال اچھی نہیں لگتی, کبھی کبھی گوشت کا بھی دل کیا کرتا ہے. چنانچہ یہ روزانہ من کھایا کرتے تھے, یعنی ترنجبین. انہوں نے اللہ کے نبی سے دعوت کی, اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم من کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے ہیں اور اس کی مٹھاس نے تو ہمیں ہلاک کر دیا ہے, اب ہمیں کچھ گوشت وغیرہ چاہیے. چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گئی اور اللہ نے بٹیر نازل کر دی جس کو سلوا کہا ہے. اللہ نے سلوا جو ہماری دنیا میں بٹیر پائی جاتی ہے, جنتی بٹیریں دنیا میں آ گئیں, اور وہ بٹیریں ایسی تھی کہ اگر ہم کسی بٹیر کو, کسی پرندے کو پکڑنے چلیں تو وہ اڑ جاتی ہے, ہمارے ہاتھ نہیں لگتی ہے. اللہ کی جانب سے وہ مامور تھی. چنانچہ بنی اسرائیل ان کو بآسانی پکڑ لیا کرتے تھے اور کوئی بھی پرندہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, کتنے انعامات کیے, تم پر سائے کا ابر ہم نے کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ, ہم نے تم پر ترنجبین نازل کی. وَالسَّلْوَىٰ, اور تمہارے لیے بٹیروں کا نزول فرمایا. کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, یہ ساری چیزیں کیوں, یہ سب کیوں آخر, تاکہ تم کھاؤ. مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے. ترنجبین اور یہ من و سلوا اور بٹیر یہ اللہ کی جانب سے پاکیزہ رزق ہیں, ان کو کھاؤ. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور ایک بات اور ہے, یہ لوگ اس میدان میں جب رہ رہے تھے تو اس دوران ان کے لیے کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا. چنانچہ رات میں پریشان ہوتے تھے تو اللہ نے ان کے لیے نور کا انتظام کیا, اس نور کے ذریعے روشنی ہوا کرتی تھی. اور اسی طریقے سے 40 سال کے عرصے میں ان کے جسم کے کپڑے پھٹنے لگے, بچوں کے جسم کے کپڑے چھوٹے پڑنے لگے. تو نبی نے دعا کی تو اللہ رب العزت کی جانب سے خلاف عادت یہ واقعہ پیش آیا کہ تمام لوگوں کے کپڑے درست ہو گئے. اب کسی کے کپڑے نہ تو میلے کچیلے اور گندے ہوتے تھے اور نہ ہی کسی کے کپڑے پھٹا کرتے تھے. اور جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے ان کے جسموں پر
کپڑے بھی چھوٹے تھے، چنانچہ جس اعتبار سے بچے پڑھ رہے تھے اسی اعتبار سے ان کے لباس، ان کے کپڑے بھی بڑا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے خلاف عادت کامل تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا۔ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود قوم بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس نے اللہ کے اور وقت کے نبی کی نافرمانی کی۔ چنانچہ اللہ نے جب من و سلوہ ان پر نازل فرمایا تو فرمایا وَلَا تَدَّخِرُوا، کھاؤ پیو خوب لیکن جمع نہ کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے جمع کیا، چنانچہ ضرورت سے زائد ترنجبین لے لیا کرتے تھے اور ضرورت سے زائد بٹیروں کو پکڑ لیا کرتے تھے تو اس کا گوشت پھر جمع کر لیتے تھے، کیونکہ آدمی کھائے گا کتنا، جتنی اس کی خوراک ہے، خوراک سے زائد جتنا ہے وہ سب رکھ دیا کرتے تھے، اور جب گوشت رکھا رہتا تو وہ سڑنے لگتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ذخیرہ اندوزی سے منع کیا تھا۔ ارے بھائی جب ہر وقت آپ کو کھانا مل رہا ہے تازہ تو باسی رکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا، لیکن قوم بنی اسرائیل یہ نہیں مانی۔ اللہ نے ذخیرہ اندوزی سے منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے خود ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے پر ظلم کیا ہے۔ جب ذخیرہ اندوزی انہوں نے کر لی تو گوشت جس کو انہوں نے جمع کیا تھا وہ سب سڑنے لگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ اگر قوم بنی اسرائیل نہ ہوتی تو ہمارے کھانے کبھی نہ سڑتے، اگر قوم بنی اسرائیل نہ ہوتی تو گوشت کبھی نہ سڑتا، اور اگر حضرت حوا نہ ہوتی تو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے کبھی بھی بے وفائی نہ کرتی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے، لن نؤمن لک کا دوسرا ترجمہ کریں گے ہم آپ کی کتاب پر یقین نہیں رکھیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، حتیٰ کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا طور پر دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک چیخ نے، ایک ابر نے، ایک آگ نے ان کو آ پکڑا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم لوگ اس واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ ہم نے زندہ کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنے ماں بقیہ رزق کو پورا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنی ماں بقیہ زندگی کو پورا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ کا نزول فرمایا۔ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ان پاکیزہ رزقوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیے ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود بخود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے